بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز رفیق و محترم ساتھیو، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ہماری کلاس تقریباً یہ 29ویں کلاس ہے۔ تو آج سے پہلے جتنی کلاسز ہوئیں، جو اسباق ہم سے گزرے، تو مجموعی ان کی تعداد ملا کر 28 کلاسز ہوئیں۔ تو آج وہی 29ویں کلاس میں ہم سب شریک ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے گفتگو ہوئی تھی 28ویں کلاس میں کہ ایک ہوتا ہے افراد، دوسرا ہوتا ہے ترکیب۔ تو دوستو یہ دیکھیں، یہ افراد ہے، یہ افراد۔ دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی اس سے پہلے والی کلاس میں، وہ ہے ترکیب۔ افراد اور ترکیب۔ افراد کا مطلب ہے الگ تھلگ ہونا، ترکیب کا مطلب ہے جوڑنا، پھر الگ تھلگ نہ رہنا، کسی کے ساتھ مل کے رہنا۔ تو دوستو، عربی زبان کے اندر بھی دیگر زبانوں کی طرح بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو بالکل الگ تھلگ بولے، کہے اور سمجھے جاتے ہیں۔ تو دوستو، ان کو جو الگ تھلگ الفاظ ہوتے ہیں، بالکل تنہا الفاظ، تو ان کو مفردات کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، مفردات۔ تو اگر بہت زیادہ الفاظ ہوں تو ان کو مفردات کہا جاتا ہے، اگر وہ ایک لفظ ہے تو اس کو مفرد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب لفظ اپنی تنہائی سے نکل کر دوسرے لفظ کے ساتھ یا دوسرے لفظوں کے ساتھ مل کے جمع ہو جاتا ہے تو اس کو مرکب کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ مرکب ہے، مرکب۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ اور مطلب ہوتا ہے جوڑا ہوا۔ مفرد کا مطلب ہے بالکل تنہا، مرکب کا مطلب ہوتا ہے جوڑا ہوا۔ تو دوستو، یہ سب مطلب الفاظ کے سلسلے میں بات چیت چل رہی ہے۔ تو مفرد یعنی تنہا کا مطلب ہوتا ہے بالکل اکیلا لفظ، جس کو ہم اس سے پہلے کہہ کے آگے بڑھے تھے کہ اس کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ کلمہ بالکل تنہا جو لفظ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ شامل نہ ہو، بالکل اکیلا جو لفظ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد۔ یہ یاد رکھیں کہ اکیلا جو لفظ ہوتا ہے اس کو مفرد کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو یہاں دیکھیں، یہ بیتن کا لفظ ہے، اس کے معنی گھر ہے، گھر۔ تو یہ جو بیتن کا لفظ ہے، اس سے نہ پہلے کوئی لفظ ہم نے ملایا اس کے ساتھ، نہ اس کے بعد کوئی لفظ ملا ہوا ہے، بالکل اکیلا اور تنہا لفظ یہ یہاں پہ لکھا گیا ہے، تو یہ ہے مفرد، بالکل اکیلا۔ جب اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ ملا دیا جائے یا مل کے آ جائے تو ایسی صورت میں یہی مفرد لفظ مرکب بن جاتا ہے۔ تو مفرد اور مرکب کی تعریفات دوستو ہماری نظر سے اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ دیکھیے، یہ جو تنہا لفظ ہے، اس کے ساتھ میں ایک لفظ جوڑ کے بول رہا ہوں، تو وہ جوڑ کے جیسے ہی بولا جائے گا تو یہ مرکب ہو جائے گا، مرکب۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ ہے بیتن کا لفظ، تو میں اس سے پہلے یہ ہاذا لایا ہوں۔ ہاذا کے معنی ہے یہ، تو یہ ہاذا بیتن، ہاذا بیتن۔ جب یہ بیتن تنہا تھا، اکیلا تھا، اس کے ساتھ ہاذا نہ تھا، شامل نہ تھا ہاذا، تو یہ مفرد کہلاتا تھا۔ جیسے ہی وہ بیتن کے ساتھ ہاذا بھی شامل ہو گیا یا ہاذا کے ساتھ بیتن شامل ہو گیا، دو لفظ بالکل مل کے جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے، تو یہ ہو گیا ہے مرکب۔ اب کیا ہو گیا یہ سب دونوں مل کے؟ مرکب۔ تو ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے جوڑ دینے کا نام ترکیب۔ پھر جب جوڑ دیا گیا اور یہ عمل پورا ہو گیا، دونوں لفظ جب جوڑ دیے گئے،
پھر ایک مخصوص شکل جوڑے ہوئے ہونے کی ہمارے سامنے آئی تو وہ ہو گیا ہے مرکب۔ جوڑنے کے عمل کو ترکیب کہتے ہیں۔ جب جوڑ دیا گیا، ہمارے جوڑنے کا عمل ختم ہونے کے بعد ایک مخصوص صورت اور شکل اس کی بن گئی تو اس کو کہتے کیا ہیں؟ مرکب۔ یہ ہے دوستو مرکب، کیونکہ ایک لفظ نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک دوسرا لفظ بھی شامل ہو گیا ہے۔ تو ایک ہے مفرد، دوسرا ہے مرکب۔ جب اس طریقے کے مرکب جوڑے ہوئے الفاظ ایک سے زیادہ جمع ہو جائیں، ایک سے زیادہ، تو ایسی صورت میں اس کو مرکبات کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ دیکھیے مرکبات، مطلب ایک سے زیادہ الفاظ جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرکبات۔ تنہا تنہا جب الفاظ ہوتے ہیں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفردات۔ تو بہرحال بھئی ایک ہے مفرد، پھر ایک ہے مرکب۔ تو مرکب کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیے مرکب یہاں لکھا گیا ہے، تو اس کے ساتھ اس طرح کی جو لکیریں مار دی گئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ مرکب جو ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اس کی دو شاخیں نکل گئی ہیں۔ تو مرکب کی پہلی قسم کا نام ہے مرکب مفید، پھر دوسری قسم کا نام ہے مرکب غیر مفید۔ ایک ہے مرکب مفید، دوسری قسم کا نام کیا ہے؟ مرکب غیر مفید۔ ہر دو مرکب ہوتے ہیں بھئی، ان دونوں قسموں کے اندر بھی ایک سے زیادہ الفاظ پائے جاتے ہیں، ایک سے زیادہ، مگر وہ قسم کے اعتبار سے بعض لحاظ سے اس کے دو الگ الگ نام یہاں پہ درج کیے گئے۔ تو اب مرکب مفید کس کو کہا جاتا ہے، مرکب غیر مفید کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس بات کو آپ کے سامنے لکھنے سے پہلے میں یہ بات پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمارا ذہن پھر پہلے کے اسباق کے ساتھ جڑ جائے۔ دوستو یہ جو مرکب مفید ہے، مرکب مفید کے نیچے ایک لفظ لکھا گیا ہے جملہ، یہ لفظ ہے جملہ۔ پھر اس کے نیچے ایک لفظ لکھا گیا ہے کلام، یہ دیکھیے کلام۔ بھئی ایک لفظ کیا ہے؟ جملہ، دوسرا لفظ ہے کلام۔ یہ لکھنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے دوستو کہ یہ مرکب مفید جس کو کہا جاتا ہے اسی کا ایک دوسرا نام ہے جملہ، پھر اس کا اور ایک نام ہے کلام۔ یہ ہو گیا مرکب مفید اور مرکب مفید کے دو نام۔ ٹھیک اسی طریقے سے دوستو اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ یہ ہے مرکب غیر مفید، تو اس کے نیچے میں لکھ رہا ہوں مرکب غیر مفید کا اور ایک نام، تاکہ آپ کو وہ پہلے کا سبق آپ کے نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ مرکب غیر مفید کا دوسرا نام ہوتا ہے مرکب ناقص۔ یہ دیکھیے مرکب ناقص، بالکل یہ مرکب ناقص اس کا نام ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اور ایک نام اس کا اگر یہاں لکھا جائے تو یہ ہوگا مرکب غیر تام۔ یہ سب اس کے نام ہیں۔ یہاں پہ ایک مرکب غیر تام کے مقابلے میں یہاں پہ لکھ دیا جائے گا، دیکھیے جب مرکب مفید ہو جاتا ہے تو اس کا ایک نام اور ایک ہے، دو نام تو پہلے لکھے گئے تھے، تو اور ایک نام یاد رکھیں کہ اس کا نام اور ایک ہے مرکب تام۔ یہ ہے مرکب تام۔ بہرحال یہ تو اس کے نام ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ یہ جو مرکب کی دو قسمیں تھیں ان کے مختلف دوسرے نام یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گئے۔ تو اس سے ہٹ کے اب آگے ہم بڑھتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آگے کی جو بات ہے تو بورڈ پہ یہاں پہ انشاءاللہ تعالی لکھا جائے گا، وہ ہے مرکب مفید اور مرکب غیر مفید کے ساتھ ساتھ آج جو آپ کے سامنے لکھا جانے والا ہے وہ مرکب مفید کی قسموں کے سلسلے میں کچھ درج کیا جائے گا اور یہاں لکھا جائے گا۔ دوستو آپ نے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے کہ مفرد کیا چیز ہوتی ہے اور مرکب کیا چیز ہوتی ہے۔ تو مفرد اور مرکب کے ساتھ ساتھ پھر آج ہم لے رہے ہیں مرکب مفید کی تعریف، پھر مرکب مفید کی تعریف کے تحت میں کچھ باتیں۔ دوستو یہ دیکھیے مرکب مفید
جو ہوتا ہے اس کی تعریف ہوتی ہے، اس کی باضابطہ تعریف ہوتی ہے۔ تو مرکب مفید کی باضابطہ اصطلاحی تعریف سے پہلے ہم اس کو اختصار کے ساتھ سرسری طور پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دیکھیں، بلکہ تعریف پہلے لکھیں گے ہم انشاءاللہ، اس کے بعد پھر وہ اس کے سلسلے میں تشریح ہوگی۔ مرکب مفید کی تعریف دیکھیے۔ مرکب مفید وہ مرکب ہے، دوستو وہ مرکب ہے بولنا ذرا ضروری ہے، کیونکہ یہ مرکب کی قسم بیان ہو رہی ہے، مرکب کی، مفرد کی نہیں۔ تنہا الفاظ اس کے اندر نہیں ہوں گے، ایک لفظ نہیں ہوگا، ایک لفظ، بلکہ ایک سے زائد الفاظ کا مجموعہ ہوگا۔ تو مرکب مفید وہ مرکب ہے، وہ مرکب ہے جس میں، یہ دیکھیں دوستو، جس میں بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، تو سننے والے کو پورا فائدہ حاصل ہو، اس کے اندر کسی قسم کی اور کوئی طلب، جستجو، شوق وغیرہ باقی نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر دوستو، ہم یہاں پر دو قسم کی گفتگو یہاں پر لکھیں گے، دو مرکب، جس میں سے ایک مرکب یہاں پہ لکھا جا رہا ہے دوستو، دیکھیے، یہ ہے قلم خالدین۔ یہ جو قلم خالدین کا مرکب ہے، دیکھیے یہاں پہ دو الفاظ مل کے آئے اور اندر سے پھر ان کا درمیان میں تعلق بھی ہے، تو یہ ہو گیا مرکب۔ قلم خالدین، خالد کا قلم، اس کا ترجمہ ہوتا ہے خالد کا قلم۔ تو دیکھیے ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق بھی ہے، اس کے اندر تعلق اس اعتبار سے ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی قلم کس کا ہے، تو آپ بولیں گے کہ خالد کا ہے۔ ٹھیک ہے، خالد کا کیا ہے، تو آپ بولیں گے کہ قلم ہے۔ تو اس طرح دونوں کے درمیان میں تعلق ہے، قلم خالد کا ہے، خالد کا قلم ہے۔ تو یہ اس طرح کی گفتگو ہے کا لفظ میں ایسے ہی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہے کی بات یہاں پہ نہیں ہوتی، لیکن یہی دیکھیے قلم کا تعلق خالد سے پایا جا رہا ہے، قلم کا تعلق خالد سے پیدا کیا گیا ہے اس کے اندر۔ تو یہ دو الفاظ مل کے بھی آئے ہیں اور پھر ایک دوسرے کا اندر سے ربط اور تعلق بھی ہے۔ قلم کس کا ہے؟ خالد کا، تو خالد کا قلم، تو اس کے اندر دو الفاظ مل کے آنے کی وجہ سے اور اندر سے باہمی ربط اور تعلق پائے جانے کی وجہ سے یہ تو ہو گیا مرکب۔ دوستو یہ کیا ہو گیا؟ مرکب۔ لیکن ذرا غور کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہے مرکب، لیکن اس کے اندر بات پوری نہیں ہو رہی ہے۔ تو مرکب تو ہے، لیکن اب مرکب جو ہوتی ہے، بات کئی الفاظ مل جاتے ہیں، لیکن اس سے بات پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس کا تعلق ہے، یہاں سے اس گفتگو سے تعلق ہے اس کا۔ تو اس کے اندر بات پوری نہیں ہو رہی ہے، مطلب اس کو آسانی سے ہم یہ کہنا چاہیں تو مختصر لفظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادھوری بات ہے، بات ہے مگر ادھوری ہے۔ کیا ہے؟ بات ہے مگر ادھوری ہے، مرکب ہے مگر ادھورا ہے، ناقص ہے۔ تو اسی لیے دوستو وہاں لکھا گیا تھا ابھی کہ یہ جو ادھوری بات ہوتی ہے، دو الفاظ مل کے بھی آ جاتے ہیں، باہم ان کے درمیان میں ربط اور تعلق بھی پایا جاتا ہے، لیکن وہ ادھوری بات ہوتی ہے، بات مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اس بات کے کہنے کے بعد سننے والے کے دل میں مزید کچھ سننے کا شوق اور طلب اور جستجو باقی رہتی ہے۔ جیسے دیکھیں مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ہمارے دہلیز پر، ہمارے گھر کے دروازے پر آیا، پھر آ کے یہ کہہ کے چلا گیا کہ خالد کا قلم،
اتنا کہہ کے اگر وہ واپس ہو گیا تو بھلا بتائیے کہ ہم کو کیا بات سمجھ میں آئی؟ خالد کا قلم اتنا کہہ کے وہ چلا گیا تو آپ اس کشمکش میں رہیں گے کہ دیکھیے خالد کا قلم کیا ہوا، گم گیا، ٹوٹ گیا، یا نیا ہے، پرانا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، قیمتی ہے، مہنگا ہے، اس کی کوئی وضاحت اس کے اندر نہیں پائی جا رہی۔ حالانکہ یہ مرکب تو ہے لیکن اتنا کہنے پر وضاحت پوری نہیں ہو رہی۔ تو بولنے والا بول کے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو پورا فائدہ نہ ہو، اگر پورا فائدہ نہ ہو، مزید اور سننے کا شوق ہو، جستجو ہو، طلب ہو، خواہش ہو، کیونکہ وہ بات ادھوری ہے۔ تو ادھوری بات دوستو بعض وقت رات کی نیند حرام کر دیتی ہے۔ بات ادھوری اگر ہے تو رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ کے پاس آئے، پھر آ کے کھڑکی میں سے صرف اتنا کہہ کے گیا کہ آپ کے والد کا فون، جبکہ آپ کے والد امریکہ میں رہتے ہیں، تو آپ کے والد کا فون یہ کہہ کے چلا گیا، بات کو پورا نہیں کیا، ادھوری بات اس طرح بول کے واپس ہو گیا، تو اب آپ اس کشمکش میں رہیں گے، قلق میں اور اضطراب میں رہیں گے رات بھر کہ میرے والد کا فون کیا اس کے پاس آیا تو کیا ہوا؟ والد کا فون یہ کہہ کے جب چلا گیا تو اس سے کیا بولنا چاہتا تھا وہ؟ تو ادھوری بات کہہ کے واپس چلا گیا تو آپ رات بھر قلق میں، اضطراب میں، بے چینی میں رہیں گے۔ ایک بے چینی ہوگی کیونکہ والد کا فون مطلب کیا بول کے آیا تھا، فون میں والد نے کیا کہا تھا، کس سلسلے میں آیا وہ فون، تو اس کی وضاحت تو نہیں تھی، وہ شخص وضاحت تو نہیں کیا، صرف دو لفظ ملا کے جوڑ کے تعلق پیدا کر کے بول کے چلا گیا والد کا فون۔ تو اس سے مکمل سننے والے کو تشفی نہیں ہوتی ہے، بلکہ تشفی کیا، بعض وقت جیسے کہ ابھی میں مثال دے رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بعض وقت تشفی تو دور کی بات ہے، ایک بے چینی سوار ہو جاتی ہے ادھوری بات میں۔ تو یہ دیکھیے ادھوری بات کی مثال میں نے بورڈ پر درج کی ہے، ادھوری بات ہے اس کے اندر، قلم خالد، خالد کا قلم، اس سے بات مکمل نہیں ہو رہی ہے، سننے والے کو پورا فائدہ، تشفی اور مکمل طور پہ اس کو جو ہے نا اس بات کا پورا پتہ نہیں چل رہا ہے، تشفی نہیں ہو رہی، تشنگی باقی رہ رہی ہے ابھی آگے کیا بولنا چاہیے تھا۔ تو دوستو جو مرکب اس طرح ہو کہ دونوں لفظوں کو جوڑ دیے جانے کے باوجود پھر اندر سے دونوں کے درمیان میں تعلق اور ربط ہونے کے باوجود اس سے بات پوری نہیں ہو رہی ہو، تو ایسے مرکب کو دوستو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مرکب غیر مفید۔ یہ مرکب غیر مفید ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر الفاظ کا، دو الفاظ کا مجموعہ تو ہے لیکن اس سے بات پوری نہیں ہو رہی، سننے والے کو تشفی حاصل نہیں ہو رہی، مزید وہ سننے کا طلبگار ہوتا ہے۔ مگر دوستو یہاں جو تعریف لکھی گئی ہے، آپ کے سامنے تعریف آئی ہے مرکب مفید کی، کیونکہ مرکب مفید کو ہم سمجھنا چاہتے تھے آج، تو مرکب غیر مفید کو بھی تھوڑا سمجھنا ضروری ہے، انشاءاللہ تعالی اس کی پھر بحث آگے آئے گی۔ لیکن مرکب مفید کو سمجھنے کے لیے مرکب غیر مفید کی مثال کو یہاں پہ لکھا گیا۔ تو اس حد تک دوستو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ مرکب غیر مفید وہ مرکب ہوتا ہے، مطلب ایسے دو جوڑے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں جن کے درمیان میں تعلق بھی ہوتا ہے لیکن وہ کہہ دینے کے بعد سننے والے یا سننے والوں کو اس کی تشفی نہیں ہوتی ہے، بات پوری نہیں ہوتی ہے، ادھوری بات۔ مختصر یہ لفظ یاد رکھیں دوستو کہ ادھوری بات ہوتی ہے وہ مرکب غیر مفید۔ یہ دیکھیے مرکب مفید کی تعریف یہاں پہ لکھی گئی ہے۔ مرکب مفید وہ مرکب ہے، یعنی مطلب ایسے دو الفاظ کے جڑے ہوئے مجموعے کا نام ہے کہ جس میں بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو پورا فائدہ حاصل ہو، پورا فائدہ حاصل ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر مزید اس بات کو سمجھنے کے لیے کوئی تشنگی باقی نہ ہو اور غیر تشفی کی کیفیت اس کے اندر باقی نہ ہو، بات مکمل ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو یہاں پہ میں مثال لکھ رہا ہوں، یہ ہے مرکب مفید کی مثال۔ یہاں دیکھیے، یہاں ہے یہ القلم، یہ القلم، یہ ہے جدید، یہ القلم جدید،
اس کا ترجمہ ہوتا ہے قلم نیا ہے، قلم نیا ہے۔ تو یہ آپ غور کریں دوستو، یہاں پہ بھی دو لفظ تھے، یہاں پہ بھی دو لفظ ہیں، یہاں پہ بھی دونوں لفظوں کے درمیان میں باہمی ربط اور تعلق تھا، خالد کا قلم۔ یہاں پہ بھی دونوں لفظوں کے درمیان میں تعلق ہے، ادھر الفاظ تو نہیں ہے، یہ ادھر لفظ نہیں ہے، تو تعلق ہے۔ اس بنیاد پر دیکھیے یہاں پہ قلم نیا ہے، نئے ہونے کا تعلق قلم سے قائم کیا جا رہا۔ کیا نیا ہے؟ قلم۔ قلم کیا ہے؟ نیا ہے۔ تو باہمی تعلق بھی ہے اس کے اندر، دونوں ایک دوسرے سے اندرونی طور پہ جڑے ہوئے ہیں، متعلق ہیں اور ربط ہے۔ مگر اس کے اندر اور اس کے اندر یہ بھی مرکب ہے اور وہ بھی مرکب ہے۔ یہ دیکھیے یہ بھی مرکب ہے اور یہ بھی مرکب ہے، یہ مثال بھی مرکب کی ہے، وہ مثال بھی مرکب کی ہے، لیکن دونوں مرکب کی مثالوں میں اور کوئی فرق دوسرا نہیں ہے۔ یہ بھی دو الفاظ پر مشتمل ہے، یہ بھی دو الفاظ والا ہے، تو ان کے درمیان میں بھی تعلق ہے، ان کے درمیان میں بھی تعلق ہے۔ فرق کس چیز کا ہے؟ فرق صرف اس چیز کا ہے، یہاں دو لفظ ملنے کے باوجود تشفی نہیں ہوئی تھی، بات پوری نہیں ہوئی تھی۔ دو الفاظ مل چکے تھے لیکن بات ادھوری تھی۔ پھر یہاں پر دو الفاظ مل گئے ہیں اور آپس میں تعلق ہے، مگر یہ ایسا تعلق ہے اور ایسا مل چکے ہیں، یہ پھر ایسا مرکب ہے کہ اس کے اندر تشفی پائی جاتی ہے، بات پوری ہو رہی ہے۔ قلم نیا ہے، بات پوری ہوگی۔ تو دوستو اردو میں بات کے پوری ہونے کے لیے یہ لفظ بھی ہے، دلالت کرتا ہے، وہ ہے کا لفظ ہے۔ ہے کا لفظ اردو میں ہم اکثر اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہاں بات پوری ہو جاتی ہے، بات پوری ہونے کی علامت ہے یہ۔ بھئی یہ کیا ہے؟ بات پوری ہونے کی علامت بھی ہے یہ۔ تو قلم نیا ہے، تو دو الفاظ مل کر بات پوری ہوئی، ہے کا ترجمہ، ہے کا لفظ ہم نے استعمال کیا اردو کا، بات پوری ہو گئی۔ سننے والے کے اندر کوئی ایسا شوق اور طلب اور جستجو باقی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ مزید کچھ اور اپنی بات کو سمجھنے کے لیے کان دھر کے بیٹھا ہو۔ تو بات پوری ہوئی تو وہ مرکب مفید، یہ مرکب ہے مگر مرکب مفید ہے۔ مفید کا ترجمہ دوستو آپ جانتے ہیں، سادے الفاظ میں فائدہ مند مرکب، فائدہ مند مرکب، فائدہ دینے والا مرکب۔ چونکہ یہ دو الفاظ مل گئے تو یہ مرکب ہے، پھر اس کے اندر فائدہ ہو رہا ہے، ایک چیز کی خبر معلوم ہو رہی ہے، بات معلوم ہو رہی ہے، سننے والا اس کو سمجھ رہا ہے مکمل طور پہ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو اس لیے یہ ہو گیا مفید۔ پھر یہ جو یہاں پہ مثال لکھی گئی یہ بھی دو الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن اس کا نام ہم نے کیا رکھا دوستو؟ یہ ہے غیر مفید۔ غیر مفید کا مطلب بے فائدہ ہے، مرکب لیکن بے فائدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی، سننے والے کو بات پوری سمجھ میں۔ تو دوستو جہاں کہیں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جمع ہوا دیکھیں، پھر اس کے اندر یہ کیفیت بھی آپ دیکھیں کہ اس سے بات پوری ہو رہی ہے، تو سمجھ جائیں کہ وہ مرکب مفید ہے۔ پھر اگر جہاں کہیں دو یا دو سے زیادہ کے الفاظ کا مجموعہ اکٹھا طور پہ آپ دیکھیں مگر اس کے اندر بات پوری نہیں ہو رہی ہے، بھئی ادھوری بات والا ہے، بات پر مشتمل ہے وہ، تو اس کو آپ بولیں گے مرکب غیر مفید۔ تو اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، اور دوستو میں یہاں آج کے سبق کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرکب مفید ہے تو اس کی مزید دو قسمیں ہوتی ہیں۔ مرکب کی دو قسمیں تھیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کی یہ دیکھیں، مرکب مفید کی یہ دیکھیے دو قسمیں ہیں، یعنی فائدہ مند مرکب جو ہوتا ہے اس کی کیا ہے؟ دو قسمیں۔ دوستو یہ جو مفید کا جو لفظ ہے یہاں مرکب کے ساتھ ہم نے جوڑا، تو دوستو یہ مفرد کے ساتھ نہیں جوڑا جائے گا،
مفرد مفید مفرد غیر مفید نہیں بولا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو مفرد ہوتا ہے، یہ دیکھیے مفرد بولے تو تنہا لفظ، مفرد کا مطلب تنہا لفظ، تو مفرد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے غیر مفید. مفرد جو لفظ ہے، تنہا جو لفظ ہوتا ہے مفرد جس کو کہا جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ غیر مفید. کیونکہ وہ فائدہ مند، جب مرکب ہو کے غیر مفید ہو سکتا ہے تو مفرد تو بہر صورت غیر مفید ہوگا. کیونکہ ایک لفظ جب ہم بولیں گے کسی کے سامنے، ہم نے کہا پہاڑ، کسی کے سامنے جا کے کہہ رہے ہیں گھر، کسی سے ہم نے کہا آسمان، کسی سے کہا زمین، کسی سے کہا قلم، کسی سے کہا کتاب. مفرد الگ الگ الفاظ ہم کسی کے سامنے جا کے کہہ رہے ہیں تو یہ اس سے فائدہ ہی نہیں ہوگا، یعنی سننے والے کو اس کا خاص فائدہ نہیں ہوگا. بات پوری نہیں ہے، بات پوری ہوتی ہی نہیں اس سے. تو اس لیے یہ مفرد تو مفید اور غیر مفید کی قیدوں سے پاک. ایسا نہیں بول سکتے کہ مفرد مفید مفرد غیر مفید. مفید اور غیر مفید کے جو الفاظ قید کی شکل میں لگائے جاتے ہیں، لگائے گئے ہیں، لگائے جائیں گے، تو وہ مرکب کے ساتھ مرکب مفید مرکب غیر مفید یہ بولا جائے گا. مفرد مفید مفرد غیر مفید کے الفاظ مطلقاً بالکل استعمال نہیں کیے جا سکتے. تو مرکب مفید جو ہے یعنی فائدہ مند مرکب ہے، اس سے پورا فائدہ ہو رہا ہے، سننے والے کو تشفی ہو رہی ہے. تو ایسے مرکب کی پھر دو قسمیں ہیں. تو دوستو یہ جو ہم نے لفظ استعمال کیا تھا مرکب مفید کا، ایک دوسرا نام بھی ہم نے لیا تھا، وہ ہے جملہ. کیا کہتے ہیں بولے تھے ابھی؟ جملہ. مرکب مفید کا ایک دوسرا نام ہے جملہ. پھر اس کے بعد تیسرا نام ہے کلام. یہ دیکھیے ایک ہی چیز کے اتنے نام ہیں. مرکب مفید جس کو ہم کہیں گے اس کو جملہ بھی کہیں گے. تو ایک جملے کا لفظ، ایک بہترین لفظ ہم کو دستیاب ہو گیا مرکب مفید کے ایک نام کی شکل میں. تو اب یہاں سے جو تقسیم شروع ہو رہی ہے، اس کو آپ مرکب مفید بھی بول سکتے ہیں، جملہ بھی بول سکتے ہیں. جملے کی بھی دوستو یہی تعریف ہوگی. مرکب مفید کی جو تعریف ہے، جملے کی بھی وہی تعریف ہے، کلام کی بھی وہی تعریف ہے، کیونکہ ایک ہی چیز کے یہ نام ہیں اتنے سارے. تو مگر مرکب مفید کو جو جملہ کہا گیا، تو جملے کا ایک لفظ بہت بہترین ہم کو ملا، ایک لفظ، تو اس کو لے کر اب قسمیں بنی. اب دیکھیے مرکب مفید بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اس کے اندر تھوڑا سی طوالت ہے، لمبائی ہے کہ مرکب اور مفید مل گیا، مل کے ہو رہا. تو یہاں تو ایک لفظ ملا، ایک جملہ تنہا لفظ نام کے طور پہ. تو اب یہاں سے قسمیں ہوں گی دوستو. دیکھیے یہ مرکب مفید کی بولیں یا جملے کی، دو قسمیں ہیں. یہ ہے جملے خبریہ. یہ دیکھیے جملے خبریہ. پھر اس کے بعد اور ایک قسم کا نام ہے جملے انشائیہ. یہ دیکھیے انشائیہ. یہ مرکب مفید یا جملہ جس کو کہا گیا، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے جملے خبریہ، دوسرا کیا ہے؟ جملے انشائیہ. تو یہ مرکب مفید کی دو قسمیں تھیں. یہ مرکب مفید کی دو قسمیں تھیں. تو دوستو اس کے نیچے میں لکھ رہا ہوں مرکب غیر مفید. یہ دیکھیں مرکب غیر مفید، تو اس کی دو قسمیں ہیں. پھر مرکب غیر مفید کی دو قسمیں ہیں. دو قسموں میں سے دوستو یہاں پہ پہلی قسم لکھی جا رہی ہے مرکب تقییدی. تقییدی. پھر دوسری قسم کا نام ہے مرکب غیر تقییدی. مرکب غیر تقییدی. اب یہ اصطلاحی نام ہے. تقییدی کا جو لفظ ہے، تقییدی غیر تقییدی، یہ قید سے بنا ہے. قید
مرکب تقعیدی کا مطلب ایسا مرکب، بھائی ایسے دو الفاظ ملے ہوئے دو الفاظ جس میں سے ایک لفظ دوسرے لفظ کے لیے قید ہو، قید کا کام کرے، قید ہو۔ پھر دوسرا مرکب غیر تقعیدی کا مطلب قید نہ ہو، ایک لفظ دوسرے لفظ کے لیے کیا ہے؟ قید نہ ہو۔ تو یہاں تک تو ہم آج کی کلاس نمبر 29 میں پہنچے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پھر اگلی کلاس کے اندر جملے خبریہ، جملے انشائیہ، پھر مرکب غیر مفید کی جو قسمیں بتائی گئیں، مرکب تقعیدی، مرکب غیر تقعیدی، اس سلسلے میں گفتگو جاری رہے گی۔ تو دوستو اس کو اچھے طریقے سے ذہن میں اتارنا ضروری ہے کہ مرکب مفید کس کو کہتے ہیں، مرکب غیر مفید کس کو کہتے ہیں۔ مثالوں سے واضح ہو چکا ہے، ان مثالوں کو بھی اپنے ذہن کے گوشے میں اتار لیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے یہ عربی زبان سیکھنے اور سکھانے کو آسان بنائے، سیکھنا بھی آسان ہو، سکھانا بھی آسان ہو، کہنا بھی آسان ہو، پڑھنا اور لکھنا بھی آسان ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔